ایک خاص رات کا وقت تھا اور حیدر اپنے کمرے میں بیٹھا مطالعے میں مصروف تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہواؤں کی سرگوشیاں کمرے میں ایک عجیب سا سکون بخش رہی تھی۔ حیدر ایک کتاب میں کھویا ہوا تھا جس کی کہانی میں ایک جادوئی جنگل کا ذکر تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے سوچنے لگا، کیا واقعی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں جادو اور حقیقت ایک ساتھ ہوتے ہیں؟ اسی دوران اچانک بجلی چمکی اور حیدر کے کمرے کی روشنی بند ہو گئی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ حیدر نے ٹارچ ڈھونڈنے کے لیے اپنے دراز کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر جب اس نے دراز کھولی تو وہاں ایک پرانا مٹی سے اٹا ہوا نقشہ ملا۔ اس نے حیرت سے نقشہ اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ نقشے پر ایک نام لکھا ہوا تھا، جادوئی جنگل۔ حیدر کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی مذاق ہے، مگر نقشے کی تفصیلات کو دیکھتے ہوئے اسے لگا یہ عام نقشہ نہیں ہے۔ نقشے پر راستہ واضح طور پر دکھایا گیا تھا جو اس کے گھر کے پاس ایک چھوٹے سے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ حیدر نے ہمت کی اور اپنے آپ سے کہا، چلو ایک بار دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ وہ نقشہ ہاتھ میں لے کر باہر نکل آیا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ اس راستے پر چلنے لگا جو نقشے نے بتایا تھا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مخصوص مقام پر پہنچا جہاں جنگل شروع ہوتا تھا۔ جنگل کے اندر ہر طرف عجیب روشنیوں کا جھلمر تھا، جیسے کہ وہاں ہر طرف جگنو ناچ رہے ہوں۔ چلتے چلتے حیدر ایک بڑی قدیم درخت کے پاس پہنچا۔ درخت کے نیچے ایک پتھر کی میز رکھی تھی اور اس پر ایک چھوٹی سی طلسمی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ حیدر نے کتاب کھولی تو اس میں ایک پیغام لکھا تھا، جو سچائی کی تلاش میں ہے وہ دل کی گہرائیوں میں جھانکے۔ حیدر نے کتاب کو پڑھ کر محسوس کیا جیسے وہ خود کو ایک نئی دنیا میں پا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے ارد گرد کا منظر بدل چکا تھا۔ وہ واقعی ایک جادوئی جنگل میں کھڑا تھا جہاں رنگ برنگے پھول اور پرندے تھے اور درختوں کے پتوں سے جادوئی روشنی نکل رہی تھی۔ وہاں کے باشندے جو چھوٹے چھوٹے بونے اور پریاں تھیں اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ حیدر کو احساس ہوا کہ وہ کسی خواب کی دنیا میں نہیں بلکہ ایک حقیقت میں ہے۔ اس رات حیدر نے اس جادوئی جنگل میں ایسی باتیں اور راز سیکھے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صبح کے وقت جب حیدر واپس آیا تو بدل چکا